والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق محمد فرمائے. فتنوں کے اس دور میں ایمان کے بچانے کی جو سب سے بڑی اور اہم اگر کوئی شکل ہے تو وہ ہے دین سیکھنے اور سکھانے سے جڑ جانا. جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں، علم دین سے، ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے، جس کو میں ہمیشہ اپنے ہر بیان میں بتاتا رہتا ہوں، وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا. آج دولت، منصب، عہدہ، شہرت، نام، نمود، یہ سب چیزیں آسان ہو گئی. دولت بھی آسانی سے مل جاتی، عزت بھی مل جاتی ہے آدمی کو. کہیں نہیں ملتی ہے تو آدمی یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 26 انبیاء کا ذکر کیا قرآن میں، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں 1,26,000 انبیاء، اور قرآن کتنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے؟ صرف 26. تو کیا دوسرے جو 1,00,000 سے اوپر ہے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، انبیاء ہے. ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مگر تاریخ میں ان کا نام کہیں ملے گا آپ کو نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقبول نہیں ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فارس کو فتح کیا تو ایسا لشکر تھا کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا جو ہاتھی کے سر کے برابر سونے کا برتن اٹھا کر لے کر آیا. اپنے چہرے پر کپڑا باندھ دیا، ڈھانپ دیا، اور مال غنیمت میں رکھا اور تیزی سے گزر گئے. ہم نے سب نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ شہسوار کون ہے، تو ہم آخر تک نہیں جان سکتے. جب حضرت عمر کو قصہ سنایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اسی امانت داری نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت فارس کو ناکام بنایا تمہارے ساتھ. اللہ. تو ان کو نام نمود سے مطلب نہیں تھا. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے دین کا کام اور دین کو تقویت کیسے پہنچے. آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حضرت حضرت کہنا شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم کی: اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا. ٹھیک ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوں الگ بات ہے، لیکن اپنی نگاہ میں. اس لیے کہ آدمی کچھ کرے اور کچھ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے کچھ کیا، تو انسان کا سب کیا وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے والمخلصون علی خطر عظیم، کہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ اللہ نے علم دین کی برکت سے مالا مال کیا ہے، تو ہم امت کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنی کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. آج ہمارا نوجوان یہ بیکاری کی طرف،
الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہمارا کام اتنا تو نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھا دی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو کہا کہ صبح میں پڑھایا، شام کو پڑھایا، مغرب بعد پڑھایا، ایک آدھ جمعہ میں بیان کر دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ہماری ڈیوٹی ایسے نہیں ختم ہوئی۔ حضرت قاضی اطہر مبارک پوری نے کتاب لکھی ہے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء۔ اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت وکیع بن الجراح جو امام شافعی کے استاد تھے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی، جن کا ذکر امام شافعی فرماتے ہیں اس شعر کے اندر میں۔ تو حضرت وکیع کا شیڈول انہوں نے لکھا کہ حضرت وکیع کا دن کیسے گزرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت وکیع بن الجراح یہ درس تفسیر دیتے تھے طلباء ان سے تفسیر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے۔ جب دوپہر میں سارے طلباء کھانے کے لیے چلے جاتے تو وکیع بن الجراح یہ کھیتوں میں چلے جاتے اور جتنے فلاح اور کسان دھوپ کی وجہ سے درختوں کے نیچے سائے میں آ کر کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے، سونے کی تیاری کر رہے تو ان کو جمع کرتے وَيُعَلِّمُهُمُ الدِّينَ، اور انہیں دین سکھاتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور انہیں دین سکھاتے۔ پھر کھاتے کھاتے دین سکھایا ان کو، وہ لوگ سو جاتے، وکیع الجراح وہاں سے اٹھتے اور وہاں سے اٹھ کر پھر کوفہ کی جگہ تھی جہاں پر سقایا ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں بورنگ ہوتی نہیں تھی تو چمڑے کے تھیلے کے اندر میں پانی بھر کر لوگ بیچتے تھے۔ تو وہ سقایا جہاں پر ہوتے تھے وہ سستا رہے ہوتے، وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے پاس چلے جاتے اور ان کو دین سکھاتے وہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو جاتا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا حدیث کا درس ہوتا عصر سے پہلے تک۔ پھر عصر سے پہلے آپ بازار میں آتے اور تاجروں کو جمع کرتے اور تاجروں کو دین سکھاتے۔ کیا سکھاتے؟ ان کو دین سکھاتے۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے، پھر عصر کے بعد گھر جاتے، پھر گھر والوں کو، عورتوں کو دین سکھاتے۔ پھر مغرب کے بعد آتے، اوابین پڑھتے عشاء سے پہلے تک، اور پھر عشاء کے بعد جا کر سوتے۔ تو اس زمانے میں جو دین عام تھا وہ اس لیے عام تھا کہ ایک وکیع نہیں تھے، بہت سارے وکیع تھے جو دین کے ہر طبقے تک دین کو پہنچانے کی، امت کے ہر طبقے تک دین کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کرتے تھے۔ وہ ٹیوشن کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ بس ان کو یہ کہ بھائی ہر طبقے تک دین پہنچنا چاہیے۔ آج ہر طبقے میں دین نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امت کو دین سیکھنا ہی نہیں، ضعف الطالب والمطلوب۔ ٹھیک ہے، امت کو نہیں سیکھنا ہے لیکن ہمیں بھی تو نہیں سکھانا ہے، ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا نہیں۔ اور فتنوں کے اس دور میں جب تک کہ امت کو دین نہیں سکھایا جائے گا، علم دین سے وابستہ نہیں کیا جائے گا، وہاں تک کہ وہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر يدخلون فی دین اللہ افواجا پر نازل ہوئی تو لکھا ہے کہ حضرات صحابہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یخرجون من الاسلام افواجا، کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکل جائیں۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہاں ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے ہوں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ دین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ آخر ہماری بچی، ہمارا نوجوان، ہمارا بوڑھا، ہمارا تعلیم یافتہ، ان تک ہم نے دین کو جیسے پہنچانا چاہیے ویسا نہیں پہنچائے، جس کی وجہ سے یہ حالات سے ہم دوچار ہیں۔ تو اس لیے
ہم علماء کو مل کر اس فکر کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ امت کے ہر طبقے تک دین کو پہنچانے کی فکر کریں۔ اگر ہم دین نہیں پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسرے وہ لوگ جو آدھے ادھورے ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ضلالت اور گمراہی والا دین لوگوں تک کیا ہوتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو اس لیے علماء کو فکر مند ہونا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ہم اپنا جتنا وقت امت کے پیچھے لگائیں گے، آج مصیبت یہ ہے موبائل، تھوڑا ٹائم ملا نہیں کہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں موبائل کے اوپر۔ کوئی آدمی، ابھی ایک سروے آیا کہ دنیا میں 80% لوگ ہیں جو دن میں 4 گھنٹے سے 7 گھنٹے موبائل پر صرف کرتے ہیں، اور کس پہ صرف کرتے ہیں؟ بیکار چیزوں، جس میں 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو کسی کام کی چیز میں موبائل کو صرف کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک دن میں اگر 4 گھنٹے آدمی موبائل پر صرف کرتا ہے تو ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 120 گھنٹے ہوئے۔ ایک سال کے اندر میں کتنے ہو گئے؟ 1300 گھنٹے ہوئے۔ اب وہ 1300 گھنٹے اگر وہ ذکر کرتا، عبادت کرتا، دین سکھاتا، کہیں اور لگاتا تو کتنا فائدہ ہوتا لوگوں کو۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو کہ امت میں دین کو زندہ کرنے کی فکر کریں، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات المسلمین، ابھی حضرت شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے گھر میں سے اہلیہ ان کی، تو حضرت کی اہلیہ کا انٹرویو آیا تھا 1-2 سال پہلے، 1 سال ہوا غالباً، تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت گھر میں روزانہ 15 سے 20 منٹ کسی نہ کسی کتاب کی تعلیم کرتے، حضرت شیخ الاسلام، جس میں ان کے پوتے، ان کے نواسے، ان کے پرپوتے، پرنواسے، بچے دن میں سب حاضر ہوتے ہیں اور سب کو دین سکھاتے ہیں آج بھی۔ تو ابھی 1 مہینے پہلے مدینہ میں ملاقات ہوئی حضرت کے صاحبزادے مفتی عمران اشرف صاحب سے، تو ایسے ہی بات نکلی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب بیٹھتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ عصر کے بعد اگر والد صاحب کے ساتھ کوئی مہمان نہ ہو تو سب جمع ہوتے ہیں، ورنہ عشاء کے بعد تو پکا جمع ہوتے ہیں، لیکن دن میں ایک بار جمع ہو کر دین کا مذاکرہ ہمارے یہاں ضرور ہوتا ہے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے بھی حضرت کے دوسرے صاحبزادے ہیں مولانا حسان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہی بتا رہے تھے کہ ہاں ہمارے گھر کا یہ معمول ہے کہ کسی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے یا والد صاحب نے کوئی اچھا قصہ یا کوئی چیز پڑھی ہو تو وہ بیان کرتے ہیں، تو بچوں میں دین زندہ رہتا ہے۔ آج دوسرے کی تو فکر چھوڑو، ہم خود اپنے بچوں کی طرف تربیت کی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، اس کا حلیہ کیا ہے، وہ دین سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا ہے۔ اگر عالم ہے اور عالم کے گھر میں اس کے بچوں کو ہی دین نہیں معلوم ہے تو دوسروں کا کیا حال ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اور ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبت، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی